امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مثنیٰ ابن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کی طرف روانہ ہوئے تو لشکر میں سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ شریک تھیں۔ میدان جنگ میں لڑائی شروع ہونے سے پہلے سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور ان کو جہاد و قتال کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں شہادت کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ آئیے اس عظیم عورت نے اس نازک اور مشکل وقت میں اپنے بیٹوں سے جو خطاب کیا اور انہیں جو ایمان افروز نصیحت کی اس کے ایک حصے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میرے پیارے بیٹو، تم مسلمان ہو اور اپنے رب کے اطاعت گزار ہو۔ تم اپنی مرضی سے یہاں آئے ہو، زبردستی نہیں لائے گئے۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم سب جس طرح ایک ماں کی اولاد ہو ویسے ہی ایک باپ کے بیٹے ہو۔ میں نے تمہارے باپ کی خیانت نہیں کی، نہ اپنے بھائیوں کو رسوا کیا ہے۔ میں نے تمہاری حسب و نسب کو عیب دار نہیں ہونے دیا اور نہ اس میں کوئی تبدیلی کی ہے۔ تمہیں خوب معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے میں کتنا اجر و ثواب رکھا ہے۔ سنو اور اچھی طرح سنو کہ آخرت کا گھر جو ہمیشہ رہنے کے لیے ہے اس فانی دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرو اور آپس میں رابطہ پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کل جب صبح کا سورج طلوع ہو تو تم دشمن کے ساتھ لڑائی کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ اور دشمنان اسلام پر غلبہ حاصل کرو اور ان پر فتح پاؤ۔ اور جب تم دیکھو کہ لڑائی میں خوب گرمی اور تیزی آ گئی ہے اور جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں تو پھر اس میں کود پڑو۔ پھر سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 4 بیٹے نہایت عزت و وقار اور ثابت قدمی کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے اور تمام کے تمام شہید ہو گئے۔ جب سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو فرمایا، اللہ ہی کا شکر ہے جس نے مجھے شہیدوں کی ماں بنایا اور ان کو شہادت کا شرف حاصل ہوا۔ میں اپنے رب سے یہ امید رکھتی ہوں کہ وہ مجھے جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا کرے گا۔ اللہ پاک ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔